اور ناظرین ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے اور بتائیں کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں انسداد منشیات عدالت لاہور نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں اہم خبر سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ منشیات برآمدگی کیس میں انسداد منشیات عدالت لاہور نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے اور عدالت نے دیگر شریک تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں اہم خبر سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ منشیات برآمدگی کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کرے ہیں اس حوالے سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انسداد منشیات عدالت لاہور نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ یہ انسداد منشیات کے خصوصی عدالت نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، آپ کو آگاہ کرے ہیں اس حوالے سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں اہم ترین خبر سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین اس حوالے سے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور منشیات برآمدگی کیس میں انسداد منشیات عدالت لاہور نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے اور عدالت نے دیگر شریک تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض نے۔ جی شاداب ریاض، اہم خبر ہے سامنے آئی ہے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا گیا ہے، ان کی درخواست منظور کر کے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ان کے خلاف کیس چل رہا تھا۔ 15 کلو منشیات کی سمگلنگ کا الزام تھا اور سابقہ دور حکومت میں ان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا، جس میں رانا ثناءاللہ کو کافی عرصے تک جو ہے وہ جیل بھی بھگتنی پڑی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی اور آج رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی، جس میں بریت کی درخواست تھی۔ ان کے لیے آج 2 گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی ریکوری نہیں ہوئی رانا ثناءاللہ سے، ہمارا نام استعمال کیا گیا۔ امتیاز نامی گواہ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا، اس نے کہا کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ دوسرے گواہ احسان جو ہے اس کا یہ بیان تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو ہے وہ 2 گواہ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، کیونکہ کسی بھی مقدمے کے اندر جب کوئی گواہ منحرف ہو جاتا ہے تو اس مقدمے میں سے جان ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی رانا ثناءاللہ کی درخواست تھی، جس کے بعد 2 گواہوں کو آج پیش کیا گیا۔ ان دونوں گواہان نے جو ہے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسپیکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ جو ہے، انہوں نے اپنا بیان حلفی جو ہے وہ عدالت میں جمع کرایا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو طلب کیا، انہوں نے کہا کہ آپ رانا ثناءاللہ کی بریت کی درخواست پر جو دلائل دینا چاہتے ہیں وہ دلائل دیں۔ اس کے بعد سرکاری وکیل وہاں پہنچے اور انہوں نے آ کر دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کچھ ہی دیر محفوظ کرنے کے بعد فیصلہ سنایا، جس میں انہوں نے رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کا جو مقدمہ ہے اس میں ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی بریت کی درخواست جو تھی اس کو منظور کر لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ سمیت تقریباً 6 افراد اس میں شامل تھے جن کو اس مقدمے میں ملوث کیا گیا تھا۔ تمام لوگ جو ہیں آج اس مقدمے سے بری ہو گئے ہیں۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا۔ جی اچھا شاداب صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن سید مزمل نے۔ جی سید مزمل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاداب صاحب، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی مزمل، مسلم لیگ نون کے لیے تو اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج گو کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اس کیس کے حوالے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کیس کوئی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ مسلم لیگ نون کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویو ہے یہ پوری، جس میں پہلے شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ جو کیسز تھے ان میں بھی ان کو ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ
कलअदम करार दी गई, वो क्वाश हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है वो राना साहब पर भी पहुंच गया। लेकिन ये केस आपको भी मालूम है शादाब साहब शुरू से ही कि बड़ा कमजोर बेसिस पे बनाया गया था। और इवन फवाद चौधरी साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने कैबिनेट को ये कहा था कि ये केस जो है ये स्टैंड नहीं करने वाला, क्योंकि जान नहीं थी ना, बहुत से ऐसे इल्जामात की बुनियाद पर जो केस बने तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर वो स्टैंड नहीं किए। और बेशक उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं जिनको 3-3.5 साल हमने पेशियां भुगतते हुए देखा है, लेकिन कोई खास कंक्लूजन उसकी नहीं निकल पाई। तो राना साहब पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे पिछली गवर्नमेंट ने, और इमरान खान साहब भी अब तक अपने जलसों में कहते हैं कि पता नहीं कितने अफराद का कत्ल कर रखा है उन्होंने, मॉडल टाउन में मैसेकर किया है। लेकिन अगर उनके पास कोई शवाहिद होते तो वो उस बुनियाद पर केस बनवाते। यही है कि ये वाले केसेस जो थे जिसमें ये मनशियात वाला केस खास तौर पे, जिसमें शहरियार अफरीदी साहब की जो तकारीर थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, वो भी आपको याद हो कि वो कितना पैशनेटली कहते थे कि मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं, मेरे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है, लेकिन वो आज तक सामने नहीं आ सकी कि वो कहाँ पर गई हैं फुटेजेस या जो एविडेंस जिसकी वो बात करते हैं। तो यही है कि अगर तो आपने स्कैंडलाइज किया है किसी शख्स को इस हद तक, तो उसके खिलाफ कोई सॉलिड बेस भी होनी चाहिए थी। और ये जो फैसला हुआ ये इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि यहाँ पर जो है वो स्कैंडलाइज करने के लिए केस बनाने में जल्दी तो की जाती है, लेकिन उसकी बेसिस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता, और उस पर सिर्फ यही है कि इल्जामात के बुनियाद पे आप 3-4 साल उसको स्ट्रेच करते हैं और मीडिया कैंपेन चलती है उनके अगेंस्ट। तो यही है कि अब ये वो टाइम आ चुका है जिसमें जिस तरह नैब अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उसमें यकीनन बहुत सी शख्सियात को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लॉज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिसमें आपके पास अगर कोई ख़ास एविडेंस नहीं भी है तो आप किसी को अदालतों के चक्कर कटवाना चाहते हैं तो उतना मुश्किल काम नहीं है। वो उसमें अब PLN की जहाँ तक बात है तो यकीनन पिछले 7-8 माह उनके लिए जो डरावना ख्वाब उससे पहले चल रहा था उसको रिवर्स करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। और बेशक नैब लॉज की अमेंडमेंट से बहुत सी रिलीफ उन्होंने खुद ले ली, और बहुत से केसेस में उनको अदालतों की तरफ से भी रिलीफ दी जा रही है। तो देखना ये है कि ये सिलसिला आगे चलता रहता है और नवाज शरीफ साहब तक पहुंचता है रिलीफ का या नहीं, लेकिन फिलहाल राना साहब के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। जी बहुत शुक्रिया सैयद मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, आप हमसे अपना तजिया शेयर कर रहे थे।